الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم سامعین کرام، بزم اشرف کی چوتھی مجلس میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حقوق الزوجین کے متعلق جو وعظ ارشاد فرمایا تھا، اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ مردوں سے ایک کوتاہی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ذمے صرف دنیاوی حقوق سمجھتے ہیں، دینی حقوق اپنے ذمے سمجھتے ہی نہیں کہ ہمارے ذمے ان عورتوں کے دینی حقوق بھی ہے۔ مثلا گھر میں آ کر یہ تو پوچھتے ہیں کہ کھانا تیار ہوا یا نہیں، مگر یہ کبھی نہیں پوچھتے کہ تم نے نماز بھی پڑھی یا نہیں۔ اگر کھانا کھانے گھر میں آئے اور معلوم ہوا کہ ابھی تیار نہیں ہے تو خفا ہوتے ہیں، یا تیار تو ہو گیا ہے مگر مرضی کے موافق تیار نہیں ہوا تب بھی خفا ہوتے ہیں۔ اور اگر کبھی یہ معلوم ہو کہ بیوی نے اس وقت کی نماز اب تک نہیں پڑھی تو ان کو ذرا بھی ناگوار نہیں ہوتی، نہ بیوی پر خفا ہوتے ہیں، بلکہ اگر کسی کی بیوی عمر بھر بھی نماز نہ پڑھے تو بہت مردوں کو اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، اور جو کبھی کسی کو کچھ خیال بھی ہوتا ہے اور یہ وہ ہیں جو دیندار کہلاتے ہیں تو وہ بھی یوں ہی چلتی سی بات کہہ دیتے ہیں کہ بھی نماز پڑھا کرو، نماز کا ترک کرنا بڑا گناہ ہے۔ بس اتنا کہہ کر اپنے نزدیک یہ سبکدوش ہو گئے، اور جب کسی نے ان سے کہا کہ تم اپنی بیوی کو نماز کے لیے تنبیہ کیوں نہیں کرتے تو یہ جواب دیتے ہیں کہ کہہ تو دیا تھا، اب وہ نہیں پڑھتی تو میں کیا کروں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ انصاف سے بتلائیے، کیا آپ نے نماز کے لیے اسی طرح کہا تھا جیسے نمک تیز ہونے پر کہا تھا؟ اور اگر ایک دو دفعہ کے کہنے سے اس نے نمک کی درستی کا اہتمام نہ کیا تو وہاں بھی آپ ایسے ہی خاموش ہو جاتے ہیں جیسے نماز کے لیے ایک دو دفعہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ نمک تیز ہونے پر تو آپ سر توڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں اور ایسی بری طرح خفگی ظاہر کرتے ہیں کہ بیوی سمجھ جاتی ہے کہ میاں بہت ناراض ہو گئے ہیں، اس لیے وہ بہت جلد نمک کی اصلاح کا اہتمام کرتی ہے۔ صاحبو، نماز کے لیے آپ نے اس طرح کبھی نہیں کہا جس سے بیوی سمجھ جائے کہ میاں بہت ناراض ہو گئے ہیں۔ اگر یہاں بھی اس طرح خفگی ظاہر کرتے تو اس کا بھی ضرور اہتمام کرتی، اور اگر ایک دفعہ کے کہنے سے نہ پڑھتی تو دوسرے وقت پھر خفا ہوتے، پھر نہ پڑھتی تو تیسرے وقت پھر کہتے، اور جب تک وہ نماز نہ پڑھتی برابر کہتے رہتے اور مختلف طریقوں سے اپنی خفگی ظاہر کرتے۔ مثلاً پاس لیٹنا ترک کر دیتے، یا اس کے ہاتھ کا پکا ہوا نہ کھاتے، جیسا کہ نمک کی تیزی پر اگر ایک بار خفا ہونے سے اثر نہ ہو تو آپ خاموش نہیں ہو جاتے بلکہ برابر کہتے رہتے ہیں، اور وہاں کبھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ اتنی دفعہ تو کہہ دیا ہے اب بھی وہ نہیں پڑھتی، نہیں مانتی، میں کیا کروں، بس خاموش ہو جاؤ۔ صاحبو، انصاف سے بتلائیے کہ ہم نے کبھی کھانے پینے کے باب میں بھی اپنے جی کو اس طرح سمجھا لیا ہے جیسا نماز کے باب میں سمجھا لیا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ سراسر کوتاہی ہے کہ اگر آپ بیوی کو نمازی آگے حضرت فرماتے ہیں اگر آپ بیوی کو نمازی بنانا چاہیں تو کچھ دشوار بات نہیں، کیونکہ عورت حاکم نہیں بلکہ محکوم ہے، چنانچہ اپنی اغراض کے لیے ان پر حکومت بھی کی جاتی ہے، مگر دین کے لیے اس حکومت سے ذرا کام نہیں لیا جاتا۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہی ہے کہ ان کے دینی حقوق کا ہم لحاظ نہیں کرتے ہیں، اس کو ہم دھیان میں نہیں لاتے ہیں۔ آگے حضرت دوسرے حق کو بیان کرتے ہیں کہ دوسری کوتاہی یہ ہے کہ ان کے حقوق دنیاویہ کو بھی ہم پوری طرح اپنے ذمے نہیں سمجھتے، بس دنیاوی حقوق میں
انہی باتوں کو اپنے ذمے سمجھتے ہیں جو عرفاً مردوں کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے، اور جو حقوق معاشرے کے شریعت نے ہمارے ذمے کیے ہیں عورتوں کے، اس سے ہماری غفلت بڑھتی رہتی ہے۔ یاد رکھیے، بیوی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ایک وقت میں اس سے بات چیت بھی کی جائے۔ آگے حضرت جو ہے دنیاوی حقوق عورتوں کے بہت اچھی طرح بیان فرماتے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم دوسری مجلس میں سنتے ہیں، دوسرے پارٹ میں۔ اللہ پاک ہمیں عورتوں کے دینی حقوق ادا کرنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔